اس وقت اس کیس کے اندر کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو فکس کیا جائے. ہماری درخواست تھی عدالت سے کہ اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن عدالت کی طرف سے، عدالت کے جو عملہ ہے ان کی طرف سے یہ ہمیں میسج دیا گیا. ہم نے جب ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر جی ہائی کورٹ میں اس پر خان صاحب کو ہم نے بتایا، اور خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس سے زیادہ اور ارجنٹ کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی جو کسٹڈی ہے وہ ایک انلیگل کسٹڈی کے طور پر جانے لگی ہے. تو ہائی کورٹ جو ہیں وہ ارجنٹ میٹرز کے اندر ہمیشہ ارجنٹ درخواستوں کو ٹیک اپ کیا کرتی ہیں. تو یہ کیس جو ہے یہ بھی موسٹ ارجنٹ نوعیت کا کیس ہے، اس کو بھی ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. تو ہماری درخواست ہے کہ یہ جو پٹیشن آج ہم نے فائل کی ہے اس کو فوری طور پر سنا جائے تاکہ قانون کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ ہو سکے. تو جو دوسرا کیس جس پر بات کی گئی وہ نیب ترمیم کا کیس ہے، جس کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. اس کے اوپر خان صاحب خود ان پرسن پیش ہوئے تھے. ہم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ کب آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں چونکہ ابھی کوئی عدالت کی طرف سے کوئی نہ شارٹ آرڈر آیا ہے نہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، فیصلہ اس وقت ریزرو ہے. چونکہ اس کیس کا ڈائریکٹ اثر ہے ہمارے القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر، اس لیے خان صاحب نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جلد سے جلد آئے، چاہے ان کی جو اپیل ہے وہ منظور ہوتی ہے یا ان کی اپیل ڈسمس ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر اس کیس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر، اس لیے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جلد سے جلد سامنے لایا جائے. بہت شکریہ. اچھا، جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے درخواست دی گئی ہے آج، عمران خان نے کیا کہا؟ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے گا، اس لیے درخواست؟ دیکھیے، جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ پیورلی خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر درخواست دائر کی گئی ہے، اور بالکل انہیں خدشہ ہے کہ اس کے اندر تفصیلی جو ہماری گراؤنڈز ہیں، ہم نے اپلیکیشن جو ہماری پٹیشن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی اس کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے رہنما کو اگر ایک اپریہنشن آف اریسٹ ہے تو عدالت کی طرف سے، عدالت کے اسٹاف کی طرف سے یہ کہا جانا کہ اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، جس سے پورے انصاف کے نظام کے اوپر سوالیہ نشانات کھڑے ہوتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کیس کو جلد سے جلد سنا جائے تاکہ قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس کے اندر ملٹری کسٹڈی کے اندر کس طرح سے اور کیا کیا ایس او پیز ہیں، کیا کیا اسٹینڈرڈز ہیں، اور کن طریقوں سے کسی کو کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے. ان کی روشنی کے اندر اگر فیصلہ ہو جائے تو اس میں کسی کو جو ہے وہ کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے. تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ پٹیشن جلد سے جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے، اور دوسری جو نیب امینڈمنٹس کی نیب ترمیم کے خلاف جو اپیل ہے اس کا تفصیلی فیصلہ جلد سے جلد آئے. اس وقت اس کیس کے اندر کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو فکس کیا جائے. ہماری درخواست تھی عدالت سے کہ اس کو کل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن عدالت کی طرف سے، عدالت کے جو عملہ ہے ان کی طرف سے یہ ہمیں میسج دیا گیا. ہم نے جب ہائی کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر جی ہائی کورٹ میں اس پر خان صاحب کو ہم نے بتایا، اور خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس سے زیادہ اور ارجنٹ کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی جو کسٹڈی ہے وہ ایک انلیگل کسٹڈی کے طور پر جانے لگی ہے. تو ہائی کورٹ جو ہیں وہ ارجنٹ میٹرز کے اندر ہمیشہ ارجنٹ درخواستوں کو ٹیک اپ کیا کرتی ہیں. تو یہ کیس جو ہے یہ بھی موسٹ ارجنٹ نوعیت کا کیس ہے، اس کو بھی ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. تو ہماری درخواست ہے کہ یہ جو پٹیشن آج ہم نے فائل کی ہے اس کو فوری طور پر سنا جائے تاکہ قانون کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ ہو سکے. تو جو دوسرا کیس جس پر بات کی گئی وہ نیب ترمیم کا کیس ہے، جس کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. اس کے اوپر خان صاحب خود ان پرسن پیش ہوئے تھے. ہم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ کب آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں چونکہ ابھی کوئی عدالت کی طرف سے کوئی نہ شارٹ آرڈر آیا ہے نہ تفصیلی فیصلہ آیا ہے، فیصلہ اس وقت ریزرو ہے. چونکہ اس کیس کا ڈائریکٹ اثر ہے ہمارے القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر، اس لیے خان صاحب نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جلد سے جلد آئے، چاہے ان کی جو اپیل ہے وہ منظور ہوتی ہے یا ان کی اپیل ڈسمس ہوتی ہے. تو دونوں
सूरतों के अंदर इस केस का डायरेक्ट इफेक्ट है अलकादर ट्रस्ट केस के ऊपर, इसलिए उन्होंने डिमांड किया कि इसका तफसीली फैसला जल्द से जल्द सामने लाया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो मिलिट्री बोर्ड्स के हवाले से दरख्वास्त दी गई है आज, इमरान खान ने क्या कहा, उनको अच्छा है कि उनको मिलिट्री बोर्ड्स में ले जाया जाएगा, इसलिए दरख्वास्त? देखिए, जो दरख्वास्त दायर की गई है ये प्योरली खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर दरख्वास्त दायर की गई है और बिल्कुल उन्हें ख़दशा है कि इसके अंदर तफसीली जो हमारी ग्राउंड है, हमने एप्लीकेशन जो हमारी पिटिशन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई उसके अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक सियासी जमात के सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा को अगर एक एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो अदालत की तरफ से, अदालत के स्टाफ की तरफ से ये कहा जाना कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे पूरे इंसाफ के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशानात खड़े होते हैं। हम डिमांड करते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सुना जाए ताकि कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फ़ैसला दिया है जिसके अंदर मिलिट्री कस्टडी के अंदर किस किस तरह से और क्या क्या SOPs हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं और किन किन तरीक़ों से किसी को कस्टडी में लिया जा सकता है, उनकी रोशनी के अंदर अगर फ़ैसला हो जाए तो इसमें किसी को जो है वो कोई किसी का नुकसान नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं कि ये पिटिशन जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए और दूसरी जो नैब अमेंडमेंट्स की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो अपील है उसका तफसीली फ़ैसला जल्द से जल्द आए। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com